کا طواف کرتے کرتے ایک شخص نے تانا دیا، عبد المطلب کعبے کے متولی ہو، کعبے کے سردار بن رہے ہو، کعبے کے متولی ہو، تمہاری بہو کا حال یہ ہے کہ جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے تمہاری بہو آمنہ سوگ نہیں مناتی، جسم پر اچھی اچھی خوشبو لگاتی ہے۔ اس وقت کا عرب کا دستور تھا جب عورت کا شوہر مر جاتا تو عورت 1 سال تک نئے کپڑے نہیں پہنتی تھی، جسم پر خوشبو نہیں لگاتی۔ عبد المطلب نے جیسے ہی سنا تیور بدل گئے کہ آج تک تو مکہ کے لوگوں کو مجھے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، آج میری بہو آمنہ کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو بلایا۔ فاطمہ کون؟ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ، حضور کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ۔ کہا فاطمہ جاؤ آمنہ سے بات کرو، کیا عبداللہ کے جانے کا غم مکہ کے بچے تو آمنہ کو نہیں ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا شبر شور نامدار مجھ سے مت کہیے کہ میں آمنہ سے بات کروں۔ ایک دن میں نے خوشبو کو سونگھ کر ارادہ کیا تھا کہ آمنہ سے بات کروں۔ آمنہ یہ تم نے کیا طریقہ بنا رکھا ہے؟ تم نے اپنے جسم پر خوشبو لگائی ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جانے کا ارادہ کیا، میں آمنہ کے قریب تو پہنچ گئی۔ آمنہ کے جسم سے ایک ایسی نوری کرن ہوتی ہے جا کر میرے سینے سے ٹکرائی، میں فوراً بے ہوش ہو گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ عبد المطلب سے کہا کہ آپ ہی چاہیے بات کیجیے، شاید آمنہ آپ کی بات مان لے۔ حضرت جناب عبد المطلب آئے اپنی بہو آمنہ کے پاس، اے آمنہ کیا تجھے میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں ستاتا؟ کیا تجھے عبداللہ کے جانے کا افسوس نہیں ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا ہے ابا حضور، جب سے میرے عبداللہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں، خدا کی قسم میں نے تب سے آج تک ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا ہے۔ جب سے میرے عبداللہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں تب سے میں نے آج تک چین کی کوئی نیند نہیں لی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے بیٹی آمنہ، خدا کی قسم یہ بتا کہ آج مکہ میں کعبہ خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، مجھے کسی شخص نے تانا دیا ہے، اے عبد المطلب تمہاری بہو اپنے جسم پر بہت اچھی خوشبو لگاتی ہے۔ جیسے ہی حضرت آمنہ نے سنا ہے تو کہا ہے کہ ابا حضور خدا کی قسم میں نے اپنے جسم پر کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمنہ تیرے جسم میں خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ گھر کے باہر آتی ہے، صحن عبد المطلب میں آتی ہے، مٹی کا چند ڈھیلا اٹھاتی ہے، کہتی ہے ابا یہ بتاؤ کہ یہ گھر کیسا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمنہ یہ گھر تو میرا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا ابا یہ بتاؤ گھر کی مٹی کس کی ہے؟ کہا گھر کی مٹی بھی میرے ہی گھر کی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا ابا حضور اس مٹی کو آپ اپنے مٹھی میں باندھ دیجیے۔ آپ نے مٹھی میں باندھا ہے، کہا ہے کہ ابا اب کھولو۔ مٹھی کو جیسے ہی جناب عبد المطلب نے کھولا ہے، کھولنے کے بعد آمنہ کہتی ہے ابا اس کو سونپ دیے۔ سونپنے کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے بیٹی یہ بتا کہ اس میں سے خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ جناب حضرت آمنہ نے خود پلٹ کر پوچھا ہے ابا یہ بتاؤ آپ نے اس میں کون سی خوشبو لگائی ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ بیٹی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور جب آپ نے خوشبو نہیں لگائی ہے، یہ مٹی میں نے آپ کے گھر سے اٹھا کر دی ہے، بتاؤ آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی خدا کی قسم میں نے خوشبو کوئی نہیں لگائی ہے۔ کہا بابا بات سے قصد یہی ہے جس طرح آپ نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میں نے بھی عبداللہ کے انتقال کے بعد اپنے جسم پر کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن راستے سے گزر رہی ہوں وہ راستہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، جس راستے سے گزر رہی ہوں وہ راستے تو کرو دیوار مجھے سلامی دیتے نظر آ رہے ہیں، جس راستے سے گزر رہی ہوں راستے کے طرف میری بارگاہ میں جھکتے نظر آ رہے ہیں۔ ابا حضور میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، کعبے کے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے ایک دن کعبے کے رب سے طواف کرتے دعا کی تھی کہ اے اللہ اتنا آمنہ کا مجھ سے اکیلے رہنا دیکھا نہیں جاتا ہے، اے اللہ تو آمنہ کو کوئی سہارا عطا فرما دے۔ تو کعبے کا طواف کرتے میں نے خیر سے صدا سنی تھی، آواز آئی تھی اے عبد المطلب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آمنہ کے شکم میں عبداللہ کی کو امانت رکھی ہے، کہ عبداللہ کی کو امانت رکھی ہے جو صرف آمنہ کا سہارا
نہیں بلکہ پوری دنیا کا سہارا